بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر انسان گناہ سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن ہر انسان گناہ پر ختم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وہیں رک جاتے ہیں جہاں نفس حکم دیتا ہے، اور کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں نفس سوال کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں نفس حکم بھی دیتا ہے اور راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اسی مقام کا نام ہے نفس ملہمہ۔ یہ وہ سرحد ہے جہاں انسان جانور نہیں رہتا، لیکن وہ کوئی فرشتہ بھی نہیں بن جاتا۔ نفس ملہمہ کی حقیقت کیا ہے؟ نفس ملہمہ کا مطلب ہے الہام پایا ہوا نفس، یعنی ایسا دل جس میں اب خواہشیں نہیں رہتی، بلکہ اشارہ آنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سچائی کو سمجھیے۔ ہر آواز جو اندر سے آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ نفس ملہمہ میں انسان پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے دل کچھ کہہ رہا ہے، کبھی روکتا ہے، کبھی آگے بڑھاتا ہے، کبھی بے چینی دیتا ہے، کبھی سکون دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر پہنچا ہوا انسان خود کو جاگا ہوا سمجھنے لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ جاگا نہیں بلکہ جگایا جا رہا ہوتا ہے۔ نفس ملہمہ تلوار کی طرح ہے جس میں دو دھاریں ہیں۔ ایک دھار انسان کو تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری دھار انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ یہیں سب سے زیادہ لوگ پھسلتے ہیں، کیونکہ اس مقام پر نفس اب کھل کر برائی نہیں کرتا، بلکہ برائی کو نیکی کا لباس پہنا دیتا ہے۔ نفس ملہمہ کے فائدے۔ نمبر 1، دل میں زندہ ہونے کا احساس۔ اب انسان مشین کی طرح کام نہیں کرتا، ہر کام سے پہلے دل جواب دینے لگتا ہے۔ نمبر 2، ظالم بننا مشکل ہو جانا۔ نفس ملہمہ والا انسان کسی کا حق مار کر چین سے نہیں سو سکتا۔ نمبر 3، گناہ میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کیا جا سکتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا۔ نمبر 4، نیکی آسان لگنے لگتی ہے۔ جو کام پہلے بوجھ لگتے تھے اب ہلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 5، دل میں سچائی کی طلب پیدا ہونے لگتی ہے۔ دکھاوا تھکانے لگتا ہے اور سادگی سکون دینے لگتی ہے۔ نمبر 6، انسان سوال کرنے لگتا ہے۔ اب وہ ہر بات پر کیوں پوچھتا ہے، اور یہی سمجھ کی شروعات ہے۔ نفس ملہمہ کے نقصان۔ یہ ایک خطرناک پہلو ہے۔ نمبر 1، یہاں روحانی غرور پیدا ہونے لگتا ہے۔ انسان کہنے لگتا ہے
मैं आम लोगों जैसा नहीं हूं। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को अलग समझ लिया, उसी दिन आप अकेले हो जाएंगे। नंबर 2, इल्हाम को दलील बना लेना। मेरे दिल ने कहा, अब हर गलती का बहाना बन जाता है। यहाँ शैतान सबसे शरीफ शक्ल में आता है। नंबर 3, दूसरों पर फैसले सुनाना। नफ्से मुल्हिमा में फंसा इंसान जज बनने लगता है। वो लोगों को नीचा समझता है, बिना ये जाने कि अल्लाह का मीज़ान नजर नहीं आता। नंबर 4, तन्हाई का गलत मतलब। खामोशी अच्छी होती है, लेकिन लोगों से कट जाना अक्सर घमंड की निशानी होती है। नंबर 5, मंजिल समझ लेना। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इंसान इस मकाम को आखिरी समझ लेता है, जबकि नफ्से मुल्हिमा सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं। आज के दौर की सबसे बड़ी गलती, आज बहुत से लोग थोड़ा सा जागकर खुद को गाइड समझने लगते हैं। थोड़ा सा इल्हाम और ढेर सारा ऐलान, यही वजह है कि लोग रोशनी से ज्यादा शोर पैदा करते हैं। नफ्से मुल्हिमा अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। यह मकाम बताता है कि इंसान झुकना सीखता है या ऊंचा उड़ने लगता है। जो झुक गया वो आगे बढ़ गया, जो उड़ने लगा वो वहीं गिर गया। याद रखिए, नफ्से मुल्हिमा अल्लाह सुब्हान ताला तक पहुंचने का दरवाजा है। अगर इंसान खुद को दरवाजा न समझ बैठे, अल्लाह सुब्हान ताला हमें समझ भी दे और बचाव भी। आमीन या रब्बुल आलमीन।